کر لی ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں شاہزیب ملک سے۔ جی شاہزیب، اپڈیٹ کیجئے گا، کیا تفصیلات ہے فیصلے کی؟ بالکل، فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے متعلق کیس کو جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 5 رکنی جج بینچ نے پراسیکیوشن کے دلائل مکمل ان کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ ابھی فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ نے سیکشن 2D1 کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے اور سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کے خلاف درخواستیں بھی منظور کر لی ہیں۔ سپریم کورٹ نے سویلین کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے فیصلہ سنایا ہے اور جو ان کا ہے جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی جو کا حصہ تھے۔ اب سپریم کورٹ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے متعلق محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور سپریم کورٹ نے سیکشن 2D1 کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے فوجی عدالتوں کو درخواستیں بھی منظور کر لی اور سپریم کورٹ نے سویلین کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ جی شاہزیب ملک، یہ کہیے گا کیا یہ 5 ججز نے کل عدم قرار دیا ہے؟ کیا ریشو ہے فیصلے میں؟ شاہزیب ملک ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں، 4-1 سے یہ فیصلہ آیا ہے اور سپریم کورٹ نے سیولینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو کل عدم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کا 9 مئی کے ملزمان کا عام عدالتوں میں ٹرائل کرنے کا حکم سامنے آ گیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ سپریم کورٹ نے سیولینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کل عدم قرار دے دیا ہے۔ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سپریم کورٹ نے سیولینز کے ٹرائل کو فوجی عدالتوں میں نہ چلانے کا کہہ دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سیولینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کل عدم قرار دے دیا ہے اور غیر آئینی قرار دیا ہے سیولینز کے ٹرائل کو سپریم کورٹ کی جانب سے۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل کو کل عدم قرار دے دیا ہے، غیر قانونی قرار دیا ہے۔ ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائل کے خلاف یہ کیس تھا جہاں پر عدالت کی جانب سے درخواستوں کو منظور کر لیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل بھی سیولین عدالتوں میں چلانے کا کہہ دیا ہے۔ سیولینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں چل سکتا۔ سپریم کورٹ کا 9 مئی کے ملزمان کا عام عدالتوں میں ٹرائل کرنے کا حکم سامنے آ گیا ہے اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ ملٹری کورٹس میں سیولین کے ٹرائل کے خلاف یہ کیس تھا جہاں پر درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں اور درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے سیکشن 2D کو کل عدم قرار دیا ہے۔ سیولینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ جاری کر دیا ہے اور یہ فیصلہ آج ہی محفوظ کیا گیا تھا۔ جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور 5 رکنی لارجر بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا جسے سنا دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سیولینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کل عدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ نے سیولینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ سپریم کورٹ نے سیولینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کل عدم قرار دے دیا ہے اور 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کا ٹرائل بھی سول عدالتوں میں چلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ثابت کر دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ بالادستی قانون اور آئین کی ہوگی۔ جس طرح ایک انگریز آرچ بشپ نے کہا تھا بادشاہ کو، بادشاہ نے کہا میں تو بادشاہ ہوں، میرے پاس میں قانون ہوں۔ اس نے کہا آپ بادشاہ ہیں لیکن آپ بادشاہ اس وجہ سے ہیں کہ آپ کو قانون بناتا ہے بادشاہ، قانون آپ سے بالادست ہے۔ یہ اتنا اہم فیصلہ ہے کہ تمام اداروں کو یہ اطلاع ہو جانی چاہیے کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ آج واضح الفاظ میں یہ فرما دیا ہے کہ یو ہاؤ سو ایور ہائی یو میں بی،
جانسن میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے اور سپریم کورٹ نے یہ بڑا فیصلہ دیا ہے. ہم نے اس کے خلاف بحث کی اور اس کے خلاف ہماری جدوجہد بھی رہی. یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کا ہے اس میں میرے وکیل سلمان راجہ صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں, گوہر صاحب بھی یہاں موجود ہیں, لطیف کھوسہ صاحب کو یہ علم نہیں ہوا کہ آج 3:30 بجے یہ فیصلہ آج ہی آ جائے گا اور وہ چلے گئے تھے. یہ 4-5 سے فیصلہ اس بات پہ متفق ہے کہ جو پٹیشن ہماری ہیں وہ ان کا جواز ہے اور ان کو ریلیف دینی, داد رسی دینی سپریم کورٹ کا استحقاق ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ملٹری کورٹس اس وقت آج کی خبر کل کی خبر تھی کہ ان میں کارروائی شروع ہو گئی ہے اور یہ حکومت نے بھی درخواست دی تھی کہ انہوں نے کارروائی شروع کر دی ہے, جبکہ کارروائی کے بارے میں خود حکومت نے یہ اور اٹارنی جنرل نے یہ موقف لیا تھا کہ ہم کوئی کارروائی نہیں شروع کریں گے فوجی عدالتوں میں جب تک آپ کو سپریم کورٹ کو اطلاع نہ دیں. یہ اطلاع انہوں نے دی ہے حکومت نے, پر ٹرائل شروع کر لینے کے بعد یہ پہلے اطلاع دینی تھی, اس کو بھی انہوں نے رد کیا ہے. اور سپریم کورٹ نے جو ملٹری کورٹس کے بارے میں قانون کی تشریح تھی کہ جو گورنمنٹ چاہتی تھی کہ اس کی تشریح ہو کہ فوجی عدالتوں میں سول افراد کا بھی ٹرائل چل سکتا ہے, انہوں نے اس کو بھی ختم کیا. انہوں نے خاص کہا کہ 9 مئی اور 10 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے جو ملزمان ہیں ان واقعات پہ جو الزام بنایا ہوا ہے حکومت نے اور لگایا ہوا ہے حکومت نے, وہ سب کے سب فوجی عدالتوں میں نہیں ٹرائی ہو سکتے. ان کے خلاف مقدمہ چلے گا تو سویلین عدالتوں میں چلے گا. وہ انہوں نے کارروائی فوجی عدالتوں کی فسخ کر دی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا اہم فیصلہ اور پاکستان میں قانون آئین کی بنیادوں کو مستحکم کرے گا. آئندہ آپ دیکھیں گے اس میں جمہوریت اور جمہوری اداروں میں اور قانون کے دوسرے سویلین اداروں میں ذرا زیادہ اعتماد آئے گا اور ان کو اب اپنی کارکردگی بھی بہتر کرنی چاہیے. اس بارے میں شکر گزار ہوں کہ سپریم کورٹ نے سب فریقین کو بڑے حوصلے سے سنا, بڑے اس میں سارے انہوں نے دلائل سنے, سب کو موقع دیا. اور اگر ہمیں تھوڑا سا شکایت تھی کہ ہمیں وہ ریجائنڈر نہیں دینے دیا, پر ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہترین ججمنٹ دی ہے. اور اپنی جب ججمنٹس لکھیں گے سپریم کورٹ, یہ شارٹ آرڈر ہے, تو اس سے اور رہنمائی ہوگی عوام کی, عدالتوں کی, وکلاء کی اور سول سوسائٹی اور زیادہ مضبوط ہوگی. نہیں, اس کیس کا تو اس وقت فیصلہ نہیں آیا ہوا تھا نا, تو میں بیٹھا ہوا بات چیت ہی کر رہے ہیں. نہیں, کوئی عدالتوں میں لڑائی نہیں ہوتی. ہمارے
یہ فوجی عدالتوں کا مسئلہ تھا. ہمارے افواج جو ہیں فوج جو ہے یہ آئین کے ماتحت ہے. آئین کے ماتحت چلنے کی یہ خواہش رکھتی ہے, مزاج رکھتی ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ 102 بندے فی الحال ان کو یہ ریلیف ملی ہے کہ وہ فوجی عدالتوں اور فوجی کسٹڈی سے وہ واپس سویلین کسٹڈی میں جائیں گے, اور سول پولیس اور ان کو سویلین عدالتوں میں پیش کیا جائے گا اور ضمانت کا حق ہو جائے گا. فوجی عدالتوں میں ایک عدالت کا آپ سمپل پہلا اصول ہے کہ جو جج ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اب انڈیپینڈنٹ آزاد ہونا چاہیے. اس کو یہ فکر نہ ہو کہ میں نے اگر یہ فیصلہ اس کے حق جس طرح DHA بھاولپور ہی ہے اب نیا بھاولپور. جس طرح ایک انگریز آرچ بشپ نے کہا تھا بادشاہ کو, بادشاہ نے کہا میں تو بادشاہ ہوں, میرے پاس میں قانون ہوں. اس نے کہا آپ بادشاہ ہیں لیکن آپ بادشاہ اس وجہ سے ہیں کہ آپ کو قانون بناتا ہے بادشاہ. قانون آپ سے بالادست ہے. یہ اتنا اہم فیصلہ ہے کہ تمام اداروں کو یہ اطلاع ہو جانی چاہیے کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ آج واضح الفاظ میں یہ فرما دیا ہے کہ یو ہاؤ سو ایور ہائی یو میں بی. میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے اور سپریم کورٹ نے یہ بڑا فیصلہ دیا ہے. ہم نے اس کے خلاف بحث کی اور اس کے خلاف ہماری جدوجہد بھی رہی.